کہ 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا. نمبر 1، جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنے میں دیر نہیں کرنا. نماز کا وقت آئے، نماز پڑھنے میں تاخیر مت کرو. حضور نے نماز میں دیر کرنے سے منع فرمایا، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم پڑھتی ہے رسول اللہ کا کلمہ اور چلتی اپنی طبیعت پر. لوگ اپنی طبیعت پر چل رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا میں جو تباہی کا ماحول ہے، جو بربادی کا ماحول ہے، مسلمانوں پر جو برا وقت ہے، وجہ صرف مسلمانوں کے کرتوت ہے. اگر میری بات کا برا لگے جام نگر والوں معاف کرنا، لیکن حالات جو ہمارے خلاف پوری دنیا میں بگڑے ہیں، پوری دنیا میں صرف اس کے ذمہ دار ہم ہیں. حالانکہ جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کی تائید نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے، نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں. لیکن ہم اپنے اعمال بھی تو دیکھیں. میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے. مسلمان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے اس کے عمل کی وجہ سے. مسلمان کا جلتا ہوا چراغ اگر بجھ جاتا ہے تو اس کے برے عمل کی وجہ سے. مطلب یہ ہے اگر آپ دوسری طرف توجہ دے تو پتا چلے جس دن مسلمان گناہ کرنا چھوڑ دے گا انشاءاللہ اس کے پیر میں نہ کبھی کانٹا چبھے گا نہ کبھی اس کو ٹھوکر لگے گی. اس لیے ہمارے ولیوں کا طریقہ یہ تھا، اگر ان کو ٹھوکر لگتی تھی تو وہ ٹھوکر کے زخم کو بعد میں دیکھتے تھے، پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے. اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ مسلمان کو ٹھوکر لگتی ہے تو بھی اس کے گناہ کی وجہ سے لگتی ہے. تو آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھنے میں دیر مت کرو. آگے بات بیان کرنے سے پہلے بات نماز کی آئی تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. آج پوری امت کا 95% طبقہ نماز نہیں پڑھتا. ہماری قوم بے نمازی ہے اور نماز چھوڑ کر ان کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. اگر 500 روپے کی نوٹ جیب سے گر جائے تو دن بھر موڈ آف رہتا ہے. 500 گم ہو گئے یار، موبائل گم ہو گیا یار، گھڑی گم ہو گئی یار، کپڑا گم ہو گیا یار، گاڑی چوری ہو گئی. ارے گاڑی تو گاڑی، اگر گاڑی کی چابی بھی چوری ہو جائے یا گم ہو جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے، نقصان ہو گیا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، 500 کی نوٹ موبائل گاڑی کی اگر گم ہو جائے تو تم کو احساس ہے روزانہ بستروں میں جو فجر کی نماز ترک کرتے ہو، کبھی نیند سے اٹھنے کے بعد یہ احساس ہوا کہ میں نے کتنا بڑا جرم کیا، میں نے اللہ کا فرض ترک کیا، میں نے رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. یاد رکھنا پوری کائنات کی دولت ایک پلڑے میں رکھو اور 2 رکعت نماز ایک پلڑے میں رکھو تو پوری کائنات کی دولت بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی 2 رکعت نماز کا جو روزانہ ہم بستروں میں ترک کرتے ہیں. ہمیں احساس نہیں. آج پوری دنیا چیخ رہی ہے، مسلمانوں کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے گھر جلائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی دکانیں توڑی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں جو تم پر ظلم کر رہا ہے وہ ایک دن اپنے جو ظلم کا انجام ضرور بھگتے گا. اور دنیا کے ظالموں کو احساس ہونا چاہیے کہ ظلم کی عمر بہت زیادہ نہیں ہوتی. فرعون نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو دریا میں غرق کر دیا. نمرود نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیا. بخت نصر نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو ذلت کی موت مار دیا. شداد نے ظلم کیا، خود کی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھ سکا. قارون نے ظلم کیا، اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا.
दुनिया के ताकतवर हुक्मरानों को, पूरी दुनिया के हुक्मरानों को यह पैगाम दिया जाता है, अल्लाह की मखलूक पे जुल्म मत करना, इसलिए कि मखलूक कमजोर है लेकिन खालिक कमजोर नहीं है। जब उसकी लाठी चलेगी तो कहीं के नहीं रहोगे, तुम भी बेघर हो जाओगे, तुम्हें भी तबाह कर दिया जाएगा। तुम पनाह तलाश करोगे तो तुम्हें पनाह भी नहीं मिलेगी। याद रखना, जो चिड़िया का घोंसला उजाड़ दे अल्लाह उसके घर को भी तबाह कर देता है, जो चिड़िया के आशियाने को गिरा दे अल्लाह उसको भी बर्बाद कर देता है। मैं अपनी कौम से कहता हूं, अपनी बहनों से कहता हूं, अपने भाइयों से कहता हूं, जो जुल्म कर रहे हैं हम जालिमों के साथ नहीं, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तुम्हें कहता हूं, तुम्हारे घर उजड़ रहे हैं तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारे घरों पर आग की बारिश हो रही है तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, तुम्हारी दुकानें टूट रही है तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। कभी सोचा आज मेरा घर उजड़ रहा है तो मुझे इतनी तकलीफ हो रही है, सदियों से मुसलमानों ने अल्लाह के घर को वीरान किया। जो कौम अल्लाह के घर को वीरान कर दे अल्लाह उस कौम से कितना नाराज होगा। अल्लाह तबारक व तआला को वो कितनी अज़ियत देते हैं, अल्लाह को कितनी अज़ियत पहुंचाते हैं जो अल्लाह के घर को वीरान करते हैं। मुझे बताओ, दोस्त ने पुकारा तो उसकी शादी की दावत पर दुकान बंद करके पहुंचे, लेकिन अल्लाह के मुनादी ने पुकारा तो क्या कभी अल्लाह के मुनादी की आवाज पर भी दुकान बंद की? इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो तुमने मैच के लिए दुकानें बंद की, कभी तुमने नमाज के लिए भी दुकानें बंद की, तुमने कभी किसी ने दावत दी तो उसकी दावत के लिए दुकानें बंद की। अफसोस है, सबके बुलाने की अहमियत है, रब के बुलाने की कोई अहमियत नहीं। सुन लो, जिस कौम को अल्लाह के घर के वीरान होने का एहसास नहीं, फिर उस कौम के घर तबाह होकर रहेंगे। बतौर बद्दुआ नहीं कह रहा हूं, आपको आगाह करने के लिए कह रहा हूं, और हिंदुस्तान या पूरी दुनिया के मुसलमान से मुखातिब हूं। जहां जहां तक मेरी आवाज मेरा अल्लाह पहुंचा रहा है, मैं सबसे मुखातिब हूं और आपसे कहना चाहता हूं, अगर आज भी खुदा के घर को आबाद न किया, खुदा के घर को वीरान करना न छोड़ा, तो आज तुम पर कम जुल्म हो रहा है। अल्लाह अकबर। एक दिन वो आएगा कि आज के जालिमों को तुम भूल जाओगे, कहीं पनाह नहीं मिलेगी, कोई पनाहगाह न होगी। इसलिए कि मेरे अल्लाह का फरमान है, जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है मैं अपनी पनाह उससे हटा लिया करता हूं। जिस कौम को खुदा पनाह न दे, जिस कौम को अल्लाह की पनाह नसीब न हो, कौन पनाह देगा? नमाज छोड़ करके पनाह गाहें तलाश करते हो। और जहां तक सुन्नियों का मामला है, हमारी कौम का, अहले सुन्नत का, तो आपको ये बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझते हैं कि मैं नमाज छोड़ता रहूंगा, गौस पाक की मदद आती रहेगी, अल्लाह का घर वीरान करूंगा, गरीब नवाज बचाते रहेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि शायद ये सबक आपको किसी ने गलत पढ़ाया है। क्योंकि गौस पाक हो, गरीब नवाज हो, साबिर पाक हो, मखदूम पाक हो, कोई भी बुजुर्ग हो, ये सब अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह की मर्जी के पाबंद हैं। ये हम अहले सुन्नत का अकीदा है, इसलिए कि हम हर अकीदे में मौजूदा दौर में फिक्र रजा के पाबंद हैं। हम फिक्र रजा की से ना उस तरफ इफरात कर सकते हैं ना तफरीत कर सकते। यही फिक्र रजा है। 14 सदियों का इतने मजमुआ इमाम अहले सुन्नत ने जो पेश किया, कोई वली हो, सब खुदा की मर्जी के पाबंद हैं। जिससे अल्लाह पनाह उठा ले उसको कोई वली भी पनाह नहीं देता। इस बात को अच्छी तरह याद रखना। जिससे अल्लाह पनाह उठा ले,
اگر یہ فکر تم لے کر کے چلے ہو کہ خدا کا گھر ویران کرتے رہو گے اور تمہارے گھر آباد ہوتے رہیں گے، تو میری قوم کے جوانوں اور اے سنی مسلمانوں، اپنے آپ کا احتساب کر لو۔ آج یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ، حالانکہ میرا عنوان نماز نہیں ہے، لیکن بات نکل آئی تو عرض کر رہا ہوں، میرا عنوان تو آج نکاح کی تقریبات کے حوالے سے بات ہے، اسی پر میں گفتگو کروں گا، لیکن بات چونکہ نکل آئی ہے تو ذرا آپ کی توجہ چاہتا ہوں، میری ماں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے نمازی پن ہو کر کے ہم چاہتے ہیں غوث پاک کی پناہ مل جائے گی، غریب نواز کی پناہ مل جائے گی، مخدوم پاک کی پناہ مل جائے گی، امام اہل سنت کی پناہ مل جائے گی۔ سن لو، غور سے سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا امام اہل سنت کی پناہ مل جائے گی۔ سن لو، غور سے سن لو، اللہ اکبر، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ کیا دعا کرو؟ اے اللہ، ہمیں محروم نہ کرنا اور ہمیں بدبخت نہ کرنا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا دل کے کانوں سے سننا، اس روایت کو میں جہاں سے پڑھ رہا ہوں، فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو اپنی کتاب میں اس روایت کو لکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اے میرے صحابہ، اللہ سے دعا کرو، اللہ تمہیں محروم نہ کرے، اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ محروم کون ہے؟ یہ بدبخت کون ہے؟ بدبخت فرمایا میرے آقا نے، آقا فرماتے بدبخت۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے پوچھا محروم اور بدبخت کون ہے، آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا وہ محروم بھی ہے، وہ بدبخت بھی ہے۔ کہاں گیا وہ جذبہ صادق؟ جب اذان ہوتی تھی تو مسلمان اپنا سارا کام چھوڑ کر مسجدوں کی طرف کشا کشا چلے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے کہا، ابو ہریرہ، کسی بے نمازی کی صحبت میں مت بیٹھا کر۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور فرما رہے ہیں، اور ولیوں سے بڑا مقام صحابہ کا ہے۔ حضور کا کوئی صحابی مہاجرین میں سے ہو، انصار میں سے ہو، فتح مکہ کے پہلے کے، فتح مکہ کے بعد کے، حضور کے ہر صحابی کے لیے ہمارا عقیدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ خیر کا وعدہ کیا۔ حضور کا کوئی صحابی ادنا نہیں، حضور کا ہر صحابی اعلیٰ، کوئی صحابی ہو، اور صحابیت سے بڑھ کر منقبت کا کوئی ٹائٹل ہو نہیں سکتا۔ جس کو صحابی کہہ دیا، مان لیا، اس کا مطلب اس کو ولیوں سے، اقطاب سے، ابدال سے، قلندروں سے سب سے بڑا مان لیا۔ درجہ نبوت کے بعد روئے زمین پر اگر اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت عطا کی ہے تو میرے رسول کے اصحاب کی ذات ہے، اور ان کی شان یہ میرے امام کہتے ہیں، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد، جو آنکھیں ہیں محو جن کی آنکھیں خدا پیار سے دیکھے وہ صحابہ کی آنکھیں ہیں۔ اب میرے آقا انہی اصحاب میں سے سب سے زیادہ کثرت سے روایت کرنے والے سیدنا ابو ہریرہ سے کہتے، ابو ہریرہ، ہو سکے تو کبھی بے نمازی کے قریب اس کی صحبت میں مت بیٹھنا، اس لیے کہ بے نمازی جہاں ہوتا ہے آسمان سے اس پر لعنت برستی۔ جس قوم پہ لعنت برسے اس قوم کا مقدر سیاستداں بدل دیں گے۔ جس قوم پہ لعنت برسے ایجوکیشن کی ڈگریاں اس قوم کا مقدر بدل دے گی۔ جس قوم پہ لعنت برسے جلسے اور کانفرنس کے نعرے اس کی قسمت بدل دیں گے۔ نہیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہر ڈگری سے پہلے،
ہر کانفرنس سے پہلے، ہر نعرے سے پہلے، ہر بات سے پہلے مسلمانوں کو اللہ کے گھر کی طرف آنا ہوگا۔ کل بھی ہمارے مسائل کا حل خدا کے گھر پر تھے، خدا کی چوکھٹ پر تھے، خدا کی بارگاہ میں تھے، اور آج بھی خدا ہی کے دربار سے ہمارے ہر مسئلے کا حل ہوگا۔ اور مسلمانوں یاد رکھنا، اگر تم سب جگہ گئے تو در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، لیکن مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ ذلت مقدر بن جائے گی، ذلت کی وادیوں میں بھٹکتے رہو گے، جرائم کے دلدل میں ڈوبے رہو گے، نہ کوئی بچا سکتا ہے نہ کوئی بچا سکے گا۔ اگر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہو، خدا کے گھر کو آباد کرو، خدا کے گھر کو ویران مت کرو۔ اور اگر آپ نہیں چاہتے، اللہ اکبر، آپ یہ چاہتے کہ اللہ آپ کا گھر ویران ہونے سے بچا لے، تو خدا کے گھر کو سجدوں سے آباد کرو، کیونکہ فرمایا گیا جب لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے تو رات کی تاریکی میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جس نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد جس قوم کی ویرانی، مسجد جس قوم کی تباہی، مسجد جس قوم کی بربادی کی دعا کرے، وہ قوم کیسے آباد ہوگی؟ اس لیے میرے آقا کا فرمان دل پہ لکھ لو اور یاد رکھنا۔ پھر کہتا ہوں نماز کا عنوان نہیں، لیکن بات آئی تو عرض کرتا ہوں، مرتے وقت جتنی تکلیف بے نمازی کو ہوتی ہے اتنی کسی کو نہیں ہوتی۔ مرنے والا جب بے نمازی مرتا ہے تو اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، بے نمازی پر اللہ اتنی پیاس مسلط کرتا، اتنی پیاس کہ اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں انڈیل دیا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کی پیاس نہیں بجھا سکتی۔ کروڑ پتی بننے کی تو بڑی فکر کی نا، ایک دکان سے 4 دکان کرنے کی تو بڑی فکر کی نا، اپنے بچوں کو اپنے مستقبل کو سنوارنے کی بڑی فکر کی۔ اچھی بات ہے، مبارک ہوں، میں منع نہیں کرتا، لیکن اپنا بھی تو مستقبل سوچو۔ ایک دن موت ہے، موت کا شکنجہ ہے، موت کا وہ خوفناک شکنجہ۔ موت نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، نہ موت تمہارا قبیلہ دیکھے گی، نہ موت تمہارا علاقہ دیکھے گی، نہ موت تمہاری صورت دیکھے گی، نہ موت تمہاری ڈگری دیکھے گی۔ موت کو تو جو حکم ہوگا وہی ہوگا۔ اللہ اکبر، ذرا لرز تو جائیے، ذرا اندازہ تو کیجئے، بے نمازیوں کو میرے آقا سچے نبی ساقی حوض کوثر مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی فرما رہے ہیں، اپنے نبی پر یقین ہے نا تو اپنے نبی کی بات تو سنو اور غور تو کرو۔ اللہ اکبر، کہ جب بے نمازی کو موت آتی ہے اس پر اتنی پیاس مسلط کر دی جاتی ہے کہ 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی کوئی اس کی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ کہاں 7 سمندروں کے پانی کی پیاس، اور کہاں بہو، کہاں پر داماد، کہاں پر بیٹا تھوڑا تھوڑا چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو تجربہ ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر کسی کو پیاس زیادہ لگی ہو اور تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالا جائے تو پیاس بجھتی نہیں ہے بلکہ پیاس اور بڑھ جاتی ہے۔ ہائے کیا تڑپ ہوگی، ہائے اس وقت کی بے چینی کیا ہوگی، اس وقت کی بے قراری کیا ہوگی۔ ارے ابھی گجرات میں، یو پی میں، بہار میں، مہاراشٹر میں، راجستھان میں جو ہے وہ ڈگری گرمی کا جو ہے وہ تاپمان جو ہے کہیں 47 کہیں 48، لوگ ہائے ہائے کر رہے ہیں، گھر کے باہر نہیں نکل رہے ہیں، لوگ فریج کی ٹھنڈی بوتلیں اپنی حلق میں انڈیل رہے ہیں۔ لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ درجے حرارت کے بڑھنے کا علاج ہم نے تو ڈھونڈ لیا، لیکن سکرات کی کیفیت میں بے نمازی پن کی وجہ سے جو پیاس اللہ مسلط کرے گا اس سے بچنے کا کیا کیا؟ اس وقت تڑپو گے، بے چین ہوگے، پچھتاؤ گے، لیکن وقت نکل چکا ہوگا۔ اس لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم، صرف 10 منٹ، 5 وقت نکالنے سے ہوتا کیا ہے؟ دوستوں کے ساتھ چائے پینے بیٹھتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے ہو تو پوری رات گزر جاتی ہے، یوٹیوب پر بیٹھتے ہو تو کئی گھنٹے چلے، ارے سب تو چھوڑو، غیبت کرنے بیٹھتے ہو تو گھنٹوں چلے جاتے ہیں۔ یہ ایسا، وہ ویسا، وہ سب ویسے ہیں، تو اپنے آپ کا بھی تو احتساب کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، ایمان والو اپنی فکر کرو۔ آپ نے پوری دنیا کی فکر مچا رکھی ہے، کبھی اپنے بارے میں بھی سوچا آپ کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا بھی یا نہیں؟
खात्मा हो रहा होगा तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत क्या होगी। फजर में सोता पड़ा है, जोहर में कारोबार में लगा है, असर में बच्चों के साथ बैठा है, मगरिब में दोस्तों के साथ लगा दिया, इशा में लहव लईब में गुम होकर के पूरी 5 वक्त की नमाजों को ज़ाय कर दिया। आओ आज इस जश्न शादी के मौके पर यह दिल में अहद कर लो कि सर्दी हो गर्मी, बारिश हो, मौसम कोई हो, किसी की मैयत हो या किसी की शादी हो, कभी नमाज नहीं छूटने देंगे, कभी नमाज नहीं छूटने देंगे। मरते वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ बेनमाजी को होती है और कब्र में अजाब सबसे ज्यादा किसी को होता है तो बेनमाजी को, सबसे ज्यादा अजाब। और हमारे अंदर ताकत नहीं, हॉल की गर्मी से लोग इस वक्त बेहाल है, हालांकि पंखे चल रहे हैं, हवा भी आ रही है, कुछ इलाका खुला भी है। आपसे पूछता हूं, सिर्फ थोड़ा गौर करो, इतना लंबा चौड़ा हाल बना हुआ है, इस गर्मी ने हमें बेहाल कर रखा है। वो 2 गज जमीन की जो कब्र है, ऊपर मिट्टी, नीचे मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी, मिट्टी ही मिट्टी, न तकिया, न बिस्तर, न चादर। वो गर्मी कैसी होगी, वो हरारत कैसी होगी, उससे हड्डियां भी पिघलती है, उससे गोश्त भी पिघलता है। कब्र के कीड़े अलग तूफान मचा रहे होते हैं और दुनिया की। मेरे भाइयों, अपने आप का एहतिसाब कर लो। मेरी गुजारिश है, दर्द दिल के साथ, दिल की तड़प के साथ तुमसे कहता हूं, खुदा तुम्हें कभी वो दिन न दिखाए मेरे अजीज कि कब्र की गर्मी तुम्हें झुलसाए। इसलिए कि कब्र में ठंडक न पंखे की वजह से है, न कब्र की ठंडक एसी की वजह से है, न कब्र की ठंडक। भाई बैठ जाएं, आप डिस्टर्ब नहीं करें, मेहरबानी मेहरबानी, अल्लाह का वास्ता, उठा बैठा ना करें किसी को, जो जाए उसको वही रहने दे। एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। जब एक बार अल्लाह रसूल का जिक्र शुरू हो जाए तो फिर जो जाए उसको वहीं छोड़ दे। एक बार बुलंद आवाज से आशिकों की तरह दुरूद शरीफ पढ़ लें, रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। कब्र की ठंडक एसी की वजह से नहीं, कब्र की ठंडक पंखे की वजह से नहीं, कब्र की ठंडक किस वजह से है? जो लोग दुनिया में रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं सजदे करके, अल्लाह ने उनकी कब्रों के अंदर ठंडक पहुंचाना है। कब्र उनकी ठंडी होगी जिन्होंने रसूलुल्लाह की आंखों को ठंडक पहुंचाई होगी सजदे करके, और उनकी कब्र अल्लाह अकबर जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा होगी। उनकी कब्रों के अंदर जहन्नम की आग भड़क रही होगी जिन्होंने दुनिया में दुकानों पर तो तवज्जो दी, मकानों पर तो तवज्जो दी, कारोबार पर तो तवज्जो दी, लेकिन नमाज के लिए वक्त